اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی یہ قسم بڑی معروف تھی کہ انسان اپنا مال کسی کو دیتا اور وہ ایک مدت مقرر کر لیتے، اس مدت تک پیسہ لینے والا صاحب مال کو ماہانہ کچھ نہ کچھ پیسہ دیتا رہتا، اس کا پیسہ بھی آتا رہتا اور راس المال اصل پیسہ وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا۔ وہ ایک مدت مقرر ہو جاتی اور جب وہ مدت آتی یہ پیسے والا اپنے مال کا سوال کرتا، جو پیسوں کے بدلے سود دے رہا تھا اس کے پاس اگر پیسے لوٹانے کی استطاعت نہ ہوتی تو وہ کچھ مہلت مانگتا، کچھ ٹائم پیریڈ مزید بڑھانے کی درخواست کرتا، تو یہ صاحب مال مہلت دے دیتا، اسے مزید وقت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سود کی شرح بھی زیادہ کر دیتا۔ اس طرح غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جاتا اور امیر آدمی امیر سے امیر تر ہوتا جاتا۔ یہ سود بھی حرام ہے، یہ قسم، اور علماء ملت کا اس قسم کے حرام ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو صالح سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے سنا، دینار دینار کے بدلے اور درہم درہم کے بدلے برابر لیا جائے، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا۔ آپ نے کسی کو پیسہ دیا، دینار دیے، درہم دیے، تو جب واپس لوٹانے کا وقت آیا تو آپ نے جتنا وصول کیا ہے اتنا ہی لوٹانا ہے۔ اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے میں تمہیں آج 500 ریال دیتا ہوں تو مجھے 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد 700 یا 800 ریال کر کے دینا، تو یہ سود کی قسم ہے جو حرام ہے۔ خرید و فروخت کی یہ صورت بھی سود ہے کہ کوئی شخص کسی سے ادھار چیز لے، کسی سے ادھار چیز لے، ادھار قیمت پر فروخت کرے اور اسے خریدار کے حوالے کر دے، پھر قیمت لینے سے پہلے ہی خریدار اصل قیمت سے کم پر اس سے خرید لے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ آپ نے 100 ریال میں 1 سال کی ادھار پر کوئی چیز بیچی، میں نے آپ سے گاڑی خریدی مثال کے طور پہ، اور 1 سال ہمارا ٹائم پیریڈ طے ہو گیا، 10,000 ریال میں گاڑی آپ سے خرید لی اور کہا کہ اس کی قیمت 1 سال کے بعد میں آپ کو ادا کروں گا۔ سودا ہو گیا۔ اب یہی خریدنے والا گاڑی والے سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے 8,000 ریال میں خریدتے ہو، 5,000 ریال میں خریدتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں 5,000 میں تم سے خریدتا ہوں۔ وہ گاڑی اسے دوبارہ خرید لیتا ہے اور 5,000 ریال اس کو دے دیتا ہے۔ اب اس کو ضرورت تھی اصل میں پیسوں کی، اس لیے اس نے یہ حیلہ کیا، پیسوں کی ضرورت تھی، 5,000 سے اپنا کام چلا لیا، اور وہ جو پہلا سودا 10,000 کا ہے وہ اس کے گلے میں بندھا ہوا ہے۔ یہ بھی سود کی قسم ہے، یہ حیلہ اور بہانہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرو گے، اس قسم کو عینہ کہا جاتا ہے، تو گایوں کی دم کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ عز و جل تم پہ ذلت اور خواری کو مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک تمہیں اس سے نجات نہیں ملے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرح واپس لوٹاؤ۔ اور یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں سود کی یہ قسم بھی، حرام خرید و فروخت کی یہ قسم بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کو پیسے کی حاجت ہے، اب وہ کوئی پیسہ اسے نہیں دیتا لیکن وہ اس کی چیز 1 سال کی ادھار پہ خرید لیتا ہے اور پھر
پھر تھوڑی قیمت پہ اس کو واپس بیچ کر یہ 5-6-7 ہزار ریال میں بیچ کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، اور وہ باقی 10,000 کی جو چیز نے لی تھی وہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں کمی بیشی اور ادھار جائز ہے۔ مثال کے طور پہ سونے کو گندم کے بدلے، چاندی کو جو کے بدلے یا دیگر تولی جانے والی اشیاء کے بدلے فروخت کرنا جائز ہے۔ سونے کو گندم کے بدلے، چاندی کو جو کے بدلے یا تولی جانے والی چیزیں جتنی ہیں ان کے بدلے فروخت کرنا جائز ہے۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ جنس مختلف ہونے کی صورت میں کمی بیشی جائز ہے، بشرطی کہ نقد ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہو اور دوسرے ہاتھ سے آپ لے رہے ہو۔ جیسے 1 سا گیہوں 2 سا جو کے برابر کے بدلے فروخت کرنا، اگر یہ نقد ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ تولی اور وزن کی جانے والی اشیاء کے علاوہ میں بھی کمی بیشی جائز ہے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس موجود چند اونٹوں پر سوار کر کے ایک لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ان اونٹوں پہ لوگوں کو سوار کیا تو کچھ لوگ ایسے رہ گئے کہ اونٹ ختم ہو گئے، سواری نہ رہی اور لوگ ابھی تک موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے لیے سواری نہ تھی ان کے بارے میں مجھے حکم دے کر کہا صدقے کے اونٹوں کے بدلے ہمارے لیے جوان اونٹ خریدو یہاں تک کہ ہم یہ قافلہ روانہ کر دیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں میں صدقے کے 2-3 اونٹوں کے بدلے ایک جوان اونٹ خریدتا یہاں تک کہ وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں جب صدقات آئے، صدقے کے مال سے خریدا تھا نا، جب صدقات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو واپس لوٹا دیا، ان کو ادا کر دیا۔ حکم دیا کہ 2-3 کے بدلے ایک خریدو، تو 2 اونٹ دے کر ایک جوان اونٹ لے لیا گیا، اور جب صدقے کا مال آیا تو یہ اونٹ ادا کر دیے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ایک غلام آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ غلام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ غلام ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، علم غیب یہ خاصہ اللہ عز و جل کا ہے، اگر اللہ اطلاع نہ دے تو نبی کو بھی پتہ نہیں لگتا۔ تھوڑی دیر گزری، اس غلام کا مالک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا کہ یہ تو میرا غلام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس غلام کو میرے لیے فروخت کر دو گے؟ تو آپ نے اس ایک غلام کو 2 کالے غلام دے کر اس کے بدلے اس ایک غلام کو خرید لیا۔ کمی بیشی ہو گئی نا، لیا ایک جا رہا ہے، دیا 2 جا رہے ہیں، تو 2 دے کر اس ایک غلام کو خرید لیا۔ پھر حدیث کے الفاظ سنیے، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی کسی سے بیعت نہ لی، پہلے اس سے یہ پوچھا بیعت لینے سے پہلے کہ کیا تم آزاد ہو، غلام تو نہیں ہو۔ اگر انبیاء کو علم غیب ہوتا اور یہ خاصہ نبیوں کا ہوتا، ما کان وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے۔ دعوے دار کہتے ہیں کہ ہر چیز، نبی تو بہت بڑی ذات ہیں، اولیاء کو، بزرگان دین کو، یہ سب اپنے انگوٹھے کے ناخن میں دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ تو اگر یہ بات سچی ہوتی تو یہ حدیث کے یہ الفاظ اس کو کیسے سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ تو غلام تو نہیں ہے؟ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو یہ سوال کرنے کی حاجت نہ ہوتی۔ اس حدیث میں ایک غلام کو 2 غلاموں کے بدلے فروخت کرنے کا جواز ہے، خواہ قیمت متفق ہو یا مختلف، بشرطی کہ خرید و فروخت ادھار نہ ہو بلکہ نقد ہو۔ اسی طرح حیوان کے بدلے حیوان کو کمی بیشی کے ساتھ اور ادھار فروخت کرنے کے مسئلے میں بھی جواز راجح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 اونٹوں کے بدلے ایک اونٹ خریدا، اور وہ بھی ادھار خریدا۔ جب صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے اس کو ادا کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بیان فرماتے ہیں ابن عمر کے اس قول کو کہ انہوں نے 4 اونٹوں کے بدلے
ایک سواری اس شرط پر خریدی کہ سواری کے مالک کو وہ 4 اونٹ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے اس جگہ پر میں آؤں گا اور وہاں پر تم کو وہ ادا کیے جائیں گے۔ 4 اونٹ دے کر ایک سواری خریدی، اور وہ سواری بھی ادھار خریدی۔ تو جانوروں کے اندر اگر کمی بیشی ہو اور ادھار کا معاملہ ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیان کردہ احادیث اور ان کے آثار اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ سیدنا رافع رضی اللہ عنہ وارضاہ نے 2 اونٹوں کے بدلے 1 اونٹ خریدا، ان میں سے ایک تو 2 کے بدلے 1 خریدا، وہ جو 2 تھے ایک تو اس کو اسی وقت دے دیا اور ایک اسے کہا دوسرا اونٹ میں انشاءاللہ کل تیرے تک پہنچاؤں گا۔ ادھار کی صورت ہے تو یہ جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کبھی کبھی 1 اونٹ 2 اونٹوں سے بہتر ہوتا ہے۔ سیدنا ابن مسیب رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں 2 اونٹوں کے بدلے 1 اونٹ اور 2 بکریوں کے بدلے 1 بکری کی ادھار خرید و فروخت میں کوئی سود نہیں ہے۔ اسی طرح انسان ضرورت مند ہوتا ہے کرنسی چینج کرنے کا، پیسے چینج کرنے کا۔ تو آئیے ذرا امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کو سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے وزن کر کے فروخت کرنا نقد صورت میں جائز ہے۔ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے وزن کر کے نقد صورت میں فروخت کرنا جائز ہے۔ کوئی 10 دینار ایک انسان کے پاس ہے، وہ کہتا ہے یہ 10 دینار تم لے لو اور تمہارے پاس 11 دینار ہے وہ مجھے دے دو۔ اب 10 دینار اور 11 دینار کو جب تولا جاتا ہے تو وزن برابر ہے، وزن برابر ہو اور ادھار نہ ہو، نقد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بھلے عدد میں کمی بیشی ہو جائے۔ تعداد میں کمی بیشی ہو گئی نا، ایک کے پاس 10 ہے اور ایک کے پاس 11 ہے، وہ 10 دے کر 11 لے رہا ہے، عدد تو بڑھ گیا اس کا، نوٹ تو زیادہ ہو گئے لیکن وزن برابر ہے، مالیت برابر ہے، قیمت برابر ہے۔ لہذا سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے فروخت کرنے میں اعتبار وزن کا ہوگا، تعداد کا نہیں۔ کسی کے پاس سونے کے چند 10 ٹکڑے ہیں، ہمارے ہاں تو نوٹ چلتا ہے نا، پہلے یہ درہم اور دینار کی صورت میں سونے کے سکے چلتے تھے۔ کسی کے پاس سونے کے 10 سکے ہیں اور دوسرے کے پاس سونے کے 5 سکے ہیں، وہ بیچنا چاہتا ہے۔ اگر یہ 10 اور 5 وزن میں برابر ہیں، تعداد میں تو فرق ہے لیکن اگر یہ وزن میں برابر ہے اور نقدن یہ سودا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کون درہم تبدیل کرے گا؟ میرے پاس درہم ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا میرے پاس درہم ہے، کون درہم چینج کرے گا، تبدیل کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا ہمیں اپنا سونا دکھائیے، آپ کے جو درہم ہے جو سونا ہے وہ ہمیں دکھائیے، جب میرا خادم آئے گا تو اس کے بدلے وہ چاندی میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ سونا لے کر سونے کے بدلے چاندی دی جا رہی ہے، لیکن اب یہاں پر فرق کیا ہے ذرا باریک ملاحظہ کیجئے۔ اپنا سونا ہمیں دیجئے، دکھائیے، جب میرا خادم آئے گا تو پھر میں آپ کو اپنی چاندی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یا تو اس کی چاندی ابھی اس کو واپس کرو، اس کی چاندی سونا لے کے تم چاندی دے رہے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سونا اپنے قبضے میں لے لو اور چاندی میں ادھار کر لو، یا تو اس کی چاندی اس کو ابھی دے دیجئے یا ان کا سونا ان کو ابھی واپس لوٹا دیجئے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا چاندی سونے کے بدلے سود ہے الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو۔ اگر اس میں ادھار ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چاندی سونے کے بدلے سود ہے الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو، گیہوں کے بدلے گندم کے بدلے سود ہے الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو، جو کے بدلے سود ہے، کھجور کے بدلے سود ہے الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے تم لو۔ اس میں ادھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جائز نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو چونکہ اس حدیث کا علم نہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بتانے پر انہوں نے تبدیلی کے اس ارادے کو بدل دیا۔
لیکن حدیث کی روح سے کرنسی چینج کرنے کا ہمیں ثبوت ملا کہ اگر کسی کے پاس 10 ٹکڑے سونے کے ہیں اور وہ 5 ٹکڑوں کے بدلے بدلنا چاہتا ہے، تعداد میں فرق واقع ہو گیا لیکن مالیت ان کا وزن برابر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری میں سفیان بن عیینہ وہ عمر سے، وہ ابو المنہال سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے شریک کار نے موسم حج تک ادھار چاندی فروخت کی، پھر میرے پاس آ کر مجھے خبر دی تو میں نے کہا ایسا کرنا درست نہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو بھرے بازار کے اندر یہ چیز سیل کی ہے، فروخت کی ہے، کسی نے میرے اوپر تنقید نہیں کی اور کسی نے مجھے نہیں روکا، کسی نے مجھے نہیں سمجھایا، میں نے بھرے بازار کے اندر یہ چیز فروخت کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں۔ پھر میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس آیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، ہم اس طرح کا کاروبار کیا کرتے تھے، ادھار پر چاندی کو بیچ دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جو ہاتھوں ہاتھ نقد ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو ادھار ہے وہ سود ہے۔ جو ہاتھوں ہاتھ نقد ہو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ادھار ہے وہ سود ہے۔ حضرت زید بن ارقم کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے بڑے تاجر ہیں، ان سے جا کر پوچھو۔ تو یہ کہتے ہیں میں پھر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس گیا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونے کی خرید و فروخت سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا مگر برابر برابر۔ اگر سونا دے کر آپ سونا لے رہے ہو اور وزن میں برابر ہے تو کوئی حرج نہیں، چاندی دے کر چاندی لے رہے ہو وزن میں برابر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں سونے اور چاندی کی خرید و فروخت پر اعتبار وزن کا ہے، تعداد مختلف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم چاندی کے بدلے سونا اور سونے کے بدلے چاندی جس طرح چاہیں خریدیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے ادھار فروخت کرنے سے منع فرما دیا، سونے کو چاندی کے بدلے ادھار سیل کرنے سے، فروخت کرنے سے منع کیا۔ اب یہ حدیثیں آپ نے سنی، آئیے دیکھتے ہیں ان حدیثوں سے کیا باتیں ہماری سمجھ میں آئی۔ چاندی کو نمبر 1 چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے تبدیل کرنا جائز ہے بشرطی کہ تبدیلی بالکل برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو۔ سونے کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے تبدیل کرنا جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کہ ان کی مالیت، ان کا ویٹ، ان کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ نقد ہونا چاہیے۔ نمبر 2 سونے کو چاندی سے اور چاندی کو سونے سے تبدیل کرنا جائز ہے بشرطی کہ تبدیلی ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو، ادھار کا معاملہ نہ ہو۔ رہی سونے اور چاندی میں کمی بیشی اس طور پر کہ وزن میں سونا چاندی سے یا چاندی سونے سے زیادہ ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ انسان نقد میں کرے، ادھار میں نہ کرے۔ سونا سونے کے بدلے یا چاندی چاندی کے بدلے یا سونا چاندی کے بدلے یا چاندی سونے کے بدلے خریدنے اور فروخت کرنے میں ادھار مطلقاً جائز نہیں۔ آپ نے سودا کیا، 10 گرام سونا دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ چاندی لے رہے ہیں، تو اگر ایک چیز ادھار ہے تو یہ آپ کا یہ سودا فاسد ہے، یہ سودا درست نہیں ہے۔ اگر دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور دونوں اپنی ملکیت میں، اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو وہ درست ہے۔ چنانچہ کوئی شخص کیشیئر سے سونے کی کرنسی سونے ہی کی دوسری کرنسی سے تبدیل کرنا چاہے اور دونوں میں سے ایک اپنی کرنسی دوسرے کے حوالے کر دے اور دوسرا اپنی کرنسی کی ادائیگی میں تاخیر کرے، بعد کا وعدہ دے کہ پھر دوں گا، ادھار کرے، تو ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث کی جو شرط ہے کہ ہاتھوں ہاتھ نقد آپ کی ملکیت میں وہ چیز آ جائے۔ آج کل جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ ملکیت کے بغیر ہی ہوتا نا، پیپر کے اوپر۔ کہیں ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، نہ زمین کا وجود ہے نہ کسی اور چیز کا وجود ہے، پلاٹ وہاں پہ 10 ہیں اور فارم اس کے اتنے بک گئے، اب وہ کاغذوں کے اندر ہی چیز، بیچنے والا اس سے 20,000 کا پیپر خرید رہا ہے، آگے 40 میں بیچ رہا ہے، اس 20 والا نے بھی اپنے قبضے میں نہیں لیا، 40 والا لاکھ کا بیچ رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا پلاٹ کہاں ہے، اس نے بھی اپنے قبضے میں، وہ انٹرنیٹ سے یا کاغذی کاروائی سے اس چیز کو سیل کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں خرید و فروخت کی بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ چیز
آپ کی ملکیت میں آ جائے، آپ کے قبضے میں آ جائے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ مسلمان کے لیے ایک بنیادی بات وہ کیا ہے کہ شبہات سے دور بچے، دور بھاگیں، شبہات سے بچیں۔ جو چیز واضح، دو ٹوک، اوپن، کھلی ہوئی، واضح حلال نظر آ جائے، اس کے اندر جس طرح مرضی تصرف کریں، خریدیں، بیچیں، لیکن جہاں پر شک و شبہات ہو، جہاں پہ معاملات چھپے ہوئے ہو، تو وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال واضح ہے۔ جو حلال چیز ہے اس میں کوئی شک ہے؟ اسی طرح بے شک حرام واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ دودھ پینا حلال ہے بشرطی کہ چوری کا نہ ہو، گوشت کھانا حلال ہے، حلال چیزیں واضح ہیں آپ کے سامنے۔ حرام واضح ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہات ہیں، کچھ امور چھپے ہوئے ہیں جو نہ واضح حلال ہے نہ واضح حرام ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ جو ان امور سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ جو چیز واضح نہیں ہے، اوپن نہیں ہے، اس سے جو بچا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنی آبرو، اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور جو ان امور میں پڑ گیا وہ حرام میں جا واقع ہوا، بالکل اس چرواہے کی طرح جو اپنی بکریاں دوسری زمین والے کے کنارے کنارے پہ چرا رہا ہے۔ بھئی تیری زمین اتنی کھلی ہے تو اندر چرا، وہ زمین کے بارڈر پہ چراتا ہے اور ساتھ بارڈر دوسرے کی چراگاہ کا ہے، تو ممکن ہے نا کوئی بکری ادھر سے منہ مار لے، ممکن ہے کوئی بھینس اس کی ادھر چلی جائے اور اس کا چارہ خراب کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کے کیا سمجھاتے ہیں کہ اس چرواہے کی طرح جو چار دیواری کے ارد گرد چراتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہیں اس کا جانور اس میں نہ چر لے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی چار دیواری ہے، ہر بادشاہ کی چار دیواری ہے، اور یعنی بندشیں ہیں۔ چار دیواری سے مراد بندشیں ہیں، پابندیاں ہیں۔ اس نے یہاں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، یہاں آپ کو پابند کیا ہوا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی چار دیواری اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ جن کاموں پہ اللہ نے آرڈر کر دیا یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنے، یہ واضح، یہ اللہ کی طرف سے حدود ہیں، یہ پابندیاں ہیں، یہ چار دیواری ہیں۔ اور سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے ساری چیز ٹھیک، دل خراب ہے ساری چیز خراب، پورا جسم برباد۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں اپنے فتویٰ لینا ہو تو دل بہت بڑا مفتی ہے، اپنے دل سے پوچھو۔ جب گناہ کا سوال کیا گیا گناہ کیا ہے تو فرمایا جو تیرے دل کے اندر دھڑکن پیدا کرے، کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ گیا یہ کیا ہو جائے گا، اپنا دل تجھے بتائے گا، تیرا اپنا ضمیر بول کر بتائے گا کہ یہ کام یہ غلط ہے۔ جو چیز تیرے دل میں کھٹک جائے اس سے بچ جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ دل ٹھیک پورا جسم ٹھیک، یہ دل فاسد ہو گیا تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام بالکل دو ٹوک واضح ہیں، ان کے درمیان والے امور سے بچیے اور شریعت کا علم حاصل کیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا، اب سمجھ آ بھی گیا کہ اس کا فتویٰ قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہا، کہتا جی ساڑی سر دردی تے نہیں نا، اب اس کا فتویٰ ٹکرا رہا ہے قرآن حدیث سے، مجھے سمجھ آ بھی گیا، لیکن ہم تو اس کا فتویٰ مانیں گے کیونکہ میرے دل کی مرضی اس میں پوری ہوتی ہے۔ جو چیز واضح ہو جائے حلال اور حرام، اس کے درمیان والے امور سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس سود خوری کے نقصانات کیا ہے؟ اس سے انسان کی زندگی، مسلمانوں کا معاشرہ، اس انسانی معاشرے پر کیا چیزیں واقع ہوتی ہیں؟ سود خور کی طبیعت میں بخل، کنجوسی، سخت دلی، مال کی بندگی اور مادیت کی ہوس بھر جاتی ہے۔ سود خور، سود لینے والا کیا خیال ہے دل کا سخی ہوتا ہے؟ وہ دل کا سخی نہیں ہوتا، وہ تو بنیا ہوتا ہے، بنیا گن گن کے رکھتا ہے، اتنے کم ہو گئے اتنے زیادہ ہو گئے، اتنے کم ہو گئے اتنے زیادہ ہو گئے۔
مسلمان دل کا سخی ہوا کرتا ہے، مسلمان کا سینہ کھلا ہوا کرتا ہے، مسلمان سکون کی نیند سویا کرتا ہے، اور سود خور بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، مال کی بندگی اس کو سب کچھ کروا دیتی ہے۔ جب اس کا مقصود ہی مال کو بڑھانا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو پھر اس کے دل میں اللہ کی بندگی ختم ہو کر مال کی بندگی آ جاتی ہے، وہ پیسے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ گندے اوصاف سود خور کے دل میں رچ بس جاتے ہیں، وہ حرام کھانے کی بنا پر۔ مسلمان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان اپنے بھائیوں پر رحم کرتا ہے، مسلمان اس کا سینہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ارے مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ایک مسلمان کا پڑوسی اگر کافر بھی ہو، وہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی طبیعت میں اتنی فراخی ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی آباد تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ مکان اپنا بیچ دو۔ اس یہودی سے کہا ہاں 2000 درہم کا یہ مکان میں بیچتا ہوں۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ اس کی قیمت تو 2000 درہم نہیں ہے، یہ تو 1000 درہم کی مالیت ہے اس مکان کی، تم 2 کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا 1000 درہم مکان کی قیمت ہے، اور 1000 درہم عمر بن عبدالعزیز کے پڑوس کی قیمت ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے پڑوس میں میں رہتا ہوں، خوشی آتی ہے اپنے بچوں کو پہناتا ہے تو میرے بچوں کو بھی پہناتا ہے، کھانے کو آتا ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو پڑوسی کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے سود خور کی یہ کیفیت ہے؟ سود خور دعائیں کرتا اللہ کرے کسی غریب کا باپ مرے، کیوں؟ یہ مرے گا انڈیا پاکستان کے مولوی پہنچ جائیں گے، ختم نہ کروایا تو تیرا باپ گیا، کروا ختم۔ اسے پتا ہے اس کے پلے میں کچھ نہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں، وہ بنیا بیٹھا جا اس کے پاس، وہ سود خور کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تھا، 2000 روپے خوشی پہ لگائے تھے، آج باپ مرا ہے، اگر 5000 نہ لگائے تو برادری میں ناک گئی۔ یہ ناک اتنی لمبی ہو گئی مسلمانوں کی، اللہ رحم فرمائے، کہ ہر مسئلے میں ناک کٹنے کا ڈر ہے۔ اسلام جانے کا کوئی ڈر نہیں، سنت جانے کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں، رسول اللہ کی دشمنی کا کوئی ڈر نہیں، یہ ڈر ہے کہ ناک نہ کٹے، معاشرے کے اندر میری عزت، میری جھوٹی عزت، میرا جھوٹا وقار برقرار رہے۔ اور یاد کر لو یہ منہج ابو بکر صدیق کا نہیں ہے، بلکہ یہ منہج ابو طالب کا ہے، اس کو بھی ناک کی فکر تھی، اس نے بھی کہا تھا اخترت النار علی العار، میں ناک نہیں کٹوا سکتا، جہنم برداشت کر لوں گا۔ وہ پہنچ جاتا ہے جناب ختم کرواؤ، 3 دن کا، 7ویں دن کا، 9ویں دن کا، 10ویں دن کا، 40ویں کا، کل کا۔ کہتا پیسے کوئی نہیں، وہ کہتا وہ بیٹھا ہے، اس سے 10,000 روپے لے آؤ اور پھر سود در سود دیتے رہنا، مولوی کا پیٹ بھی چلتا رہے گا، اس کا پیٹ بھی چلتا رہے گا۔ تو سودی معاملہ کرنے والا انسان بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، دل اس کا گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں کسی کے لیے رحمت کے جذبات نہیں آتے۔ اور ان رحمت کے جذبات سے ملتا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص مالدار تھا، خوشحال تھا، وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور جب اس کے کرندے مقروض کے پاس جا کر اس کی تاریخ پہ پیسے مانگتے کہ قرضہ واپس کرو، اور اگر کوئی قرضدار یہ کہہ دیتا کہ اس مہینے گنجائش نہیں ہے، میں بعد میں دوں گا، اور یہ آ کر رپورٹ کرتے مال والے کو کہ جس سے قرضہ لینا تھا ہم اس کے دروازے پہ گئے ہیں، اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے کہا میرے پاس گنجائش نہیں، وہ کہتا چھوڑ دو، اس کو مہلت دے دو، ہو سکتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو سکتا ہے یہ واقعی کمزور ہو، اس کو معاف کر دو، جب اس کے پاس ہوگا تو لوٹا دے گا۔ اللہ عز و جل نے اس مال والے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کہا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا رہا اور میں تو رحمان الرحیم ہوں، اور وہ یہ لفظ کہا کرتا تھا اس کو معاف کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا سودی معاملہ کرنے والے کے دل میں یہ جذبہ آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے کو 10% اور۔ گاڑی لینے والے نے اس مہینے کی بینک کی قسط ادا نہیں کی،
مکان بنانے والے نے قسط ادا نہیں کی تو بینک اس کے ساتھ، وہ سودی کاروبار کرنے والے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اس پہ اور پرسنٹیج چڑھ جاتی ہے اور اس کے اوپر پلنٹی لگ جاتی ہے اور جرمانہ لگ جاتا ہے۔ وہ پلنٹی، وہ جرمانہ، وہ سود کا نام بدلا گیا ہے، حقیقت میں وہ سود ہے جو ہر مہلت لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھتی رہتی۔ سود کا سماجی نقصان یہ ہے کہ جس معاشرے میں سودی معاملہ ہوتا ہے وہ گرا ہوا گندا معاشرہ ہے، جس کے افراد آپس میں تعاون نہیں کرتے، بلکہ خوشحال طبقے کے افراد تنگ دست افراد سے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں، اور غریب لوگ امیروں سے بغض رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور مسلمان معاشرے کے اندر کتنی محبت، کتنا پیار! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کیسی محبت کی اور پیار کی کیسی داستانیں تاریخ کے اندر رقم ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا بھائی انصاری انہیں وہ جملے کہتا ہے کہ اہل ایمان کے معاشرے کے علاوہ یہ جملے تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ کہتا ہے بھائی تو اللہ کے دین کے لیے لوٹا پٹا آیا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، تو دیکھ لے جو تجھے اچھی لگے گی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرا باغ ہے، تو دیکھ لے جو حصہ تجھے اچھا لگے گا وہ تجھے دے دوں گا۔ میرے 2 گھر ہیں، تو دیکھ لے جو تجھے اچھا لگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ یہ اسلامی معاشرے میں مسلمان اگر وہ صاحب مال ہے، تنگ دست کے اوپر اس طرح محبت کرتا ہے، اس طرح رحم کرتا ہے، اور معاشرہ اکائی بن جاتا ہے۔ اور جہاں سودی معاشرہ ہو، جہاں سود کا لین دین ہو، جہاں سود کا معاملہ ہو، وہاں آپس میں دشمنی ہوتی ہے، بغض اور عداوت ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، خودکشی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے اللہ تیرے مال میں، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے تو صرف اتنا بتا دو مدینے کا بازار کہاں ہے۔ کہتے ہیں مدینے کے بازار میں گیا، ایک شخص کھجوروں کا ڈھیر بیچ رہا تھا، میں نے اس سے وہ خرید لیا کہ پیسے تجھے اس کے بعد میں دوں گا، اور پھر میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنائی، میں نے بیچنی شروع کر دی۔ شام کو مجھے بھی پرافٹ آ گیا، اصل مال اس کو لوٹا دیا، پیسے اپنے جیب میں ڈال لیے۔ کچھ ہی دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا کے جسم پر خوشبو کے، زعفران کے کچھ آثار دیکھے تو پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں شادی کر چکا ہوں، ابھی لوٹے پٹے آئے تھے، ابھی بغیر مال کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، تجارت کی، اللہ نے ایسی برکت عطا کی۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ آپ نے کہا عبد الرحمن ولیمہ کرو، بلکہ اگرچہ گنجائش نہ ہو تو 1 بکری ہی ذبح کر دو۔ یہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ، یہ ہے اہل ایمان کا معاشرہ، جہاں دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں، جہاں دلوں میں پیار ہوتا ہے۔ اور جب معاشرہ سودی معاشرہ بن جائے، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، ہر کسی کی خواہش پوری کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ بدلے میں مجھے کچھ ملے گا، اللہ کی رضا ختم، دلوں کی محبتیں ختم، تو اس لحاظ سے وہ معاشرہ گرا ہوا گندا معاشرہ بن جاتا ہے جو لوگوں کے خون کو چوستا ہے۔ سود کے معاشی نقصان، سود کا تعلق معاشی زندگی سے ہے، جس میں مختلف شکلوں میں لوگوں کو کے درمیان قرض لین دین چلتا ہے، اور قرض کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی ذاتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے سود پر قرض لیتے ہیں، وہ قرض نہیں وہ سود ہے، اور اس کے اندر ذاتی ضرورتوں کے اندر سود کھانے کا بہت بڑا وسیع میدان ہے۔ اللہ مسلمان کو جتنی چادر ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سود کا دروازہ استطاعت سے زیادہ پاؤں پھیلانے پر کھلتا ہے۔ مکان چھوٹا ہے، بیگم صاحبہ کسی بڑے مکان میں رہنے والی اپنی سہیلی کو مل کے آتی ہے تو میٹر گم جاتا ہے، کہتی اس کا اتنا اچھا مکان ہے تو میرا چھوٹا سا کیوں ہے، مجھے بھی بڑے مکان میں جانا ہے۔ اب وہ جانتی ہے کہ میرا خامند کلرک ہے، میرا خامند ریڑھی والا ہے، میرا خامند کہیں آفیسر بھی ہے، تو حلال روٹی کھا کر وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بیوی اس کو مشورہ دیتی ہے کہ بینک سے لون کیوں نہیں لے لیتے، مسلم کمرشل بینک،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بینک کے ساتھ بھی مسلم اور اندر سارا سسٹم کافروں کا۔ یہ بینک لون دے رہا ہے گھر بنانے کے لیے، ان سے لون لیجئے، گھر بنائیے، ہماری بھی اچھی کوٹھی ہو، ہمارا سٹیٹس بھی ہائی ہو، ہم معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ سانس لیں۔ اب اس چھوٹے سے پرانے محلے میں رہتے ہیں، بارشیں آتی ہیں تو گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، بجلی اکثر غائب رہتی ہے، پانی اکثر غائب رہتا ہے۔ ہمیں اچھا اب ہمارا سٹیٹس ہائی ہوگا تو بچیوں کے رشتے خامد کو بہکانے کے لیے نا کئی دروازے ہیں۔ اگر نہیں مانتا دیکھو نا یہاں پر کون آئے گا، ہماری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، ہم اچھی کسی سوسائٹی میں رہتے ہوں گے، لوگ ہمارا سٹیٹس دیکھیں گے۔ اور یہ خامند اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھوکر مار کے بیگم صاحبہ کو راضی کرنے کے لیے مکان بینک سے لون لے کر بناتا ہے۔ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کی بجائے بیوی کی پٹیوں میں آ کر ایک گاڑی کے چکر میں پڑتا ہے۔ جیب اجازت نہیں دیتی کہ یہ گاڑی خرید سکے تو پھر وہی مشورہ ملتا ہے کہ بینک سے لون لے لو، کسی بنیے سے سود لے لو۔ اب یہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے گاڑی بھی لے چکا ہے اور مکان بھی اچھا بنا چکا ہے، لیکن جب یہ سود در سود اتنا دب جاتا ہے تو اللہ کی قسم کتنے ہی وہ واقعات ہیں کہ یہ ظالم عورت اور اس کی اولاد ایک خامند اور باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسان اتنے سود کے نیچے دب جاتا ہے کہ وہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کچھ ہی مہینوں پہلے میں نے خود کراچی کا ایک واقعہ پڑھا، ایک شخص نے بینک سے قرضے لے کر دکان چلائی، وہ نہیں چلی، کاروبار ختم ہو گیا۔ بینک نے پھر گنڈے پالے ہوئے ہوتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ اس کے گھر آئے اور اس کی عزت کو برباد کرنے کی دھمکی دے کر گئے، اور صبح وہ شخص اپنے ہی کمرے میں پنکھے سے رسی لٹکا کے لٹک گیا۔ ان بیویوں کے پیچھے لگ کر یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کے جذبات پیدا نہ کر کے اپنے سے اوپر دیکھ کر استطاعت سے بڑھ کر چادر سے پاؤں پھیلانے کے نتیجے میں وہ انسان زندگی برباد کر لیتا ہے، آخرت تو بربادی پر ہے ہی ہے۔ آج اپنی بیویوں کو راضی کرنا، معاشرے کے اندر سٹیٹس بنانا، اپنے آپ کو اچھا پیش کر کے دکھانا، یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن یاد کر لو قرآن کے الفاظ کو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کی گھڑی ایسی خطرناک، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹیوں کے کام نہیں آئے گی، خامند بیوی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر بندہ چاہے گا سارے مارے جائیں، میں اکیلا بچ جاؤں۔ یہ سارے تعلقات جن کی بنیاد پہ اللہ سے دوستی خراب کر رہے ہو، اللہ سے رشتہ توڑ رہے ہو، اللہ کی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو رہے ہو، رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو رہے ہو، معاشرے کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، 4 دن سکون کے گزارنے کے لیے، نہ بھولنا کہ قیامت کے دن یہ سارے رشتے، یہ سارا سٹیٹس سب برباد ہونے والا ہے اور کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ قرآن ہمیں اطلاع دیتا ہے جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری ڈائری مجھے نہ ملتی، ولم ادری ما حسابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے پتہ نہ لگتا، حساب کا مجھے پتہ نہ لگتا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری وہ چودراہٹ، میرا وہ ماڈل ٹاؤن میں گھر، میری وہ اچھی گاڑیاں، وہ سارا سٹیٹس برباد ہو کر رہ گیا۔ اور اگر انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرے تو مالک کیا کہتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور زیادہ کروں گا۔ اور یہ شکر دل میں ایسا سکون پیدا کرتا ہے کہ سود خور کے دل میں ایسا سکون کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ تاریخ میں آتا ہے ایک بادشاہ جنگل سے گزر رہا، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میری تو عادت ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں، جاؤ کسی مہمان کو لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یا کہاں مہمان ملے گا، کہاں نہیں ڈھونڈو۔ دیکھا تو ایک بیری کے نیچے بکریوں کا چرواہا اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے، اس کو اٹھایا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا کیا رشتہ پاتا سلامت سے، میں نہیں جاتا۔ یہ جانے پر تیار نہ ہوا، زبردستی اٹھا کے لے گئے۔
بادشاہ نے کہا تم میرے مہمان کو لائے ہو، عزت سے لاؤ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ آنے پر تیار نہیں تھا. کہا بیٹھو، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے. اس نے کہا چل اپنی بادشاہت کو سنبھال، آج میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑوں درجے افضل ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میرے منہ پہ میری توہین کر رہا ہے کسی اور بادشاہ کی تعریف کر کے؟ کہا نہیں اللہ کے بندے، میں روزے دار ہوں، آج اپنے رب کا مہمان ہوں. کہا اچھا تو کھانا تو نہیں کھاتا، روزے دار ہے، اور واقعی تو ایک بڑی عظیم ہستی کا مہمان ہے، تو یہ بتا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اب یہ بادشاہ سلامت ہے اور یہ بکریوں کا چرواہا جنگل میں بیری کے نیچے، کیکر کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کر سونے والا، 4-5 بکریاں 10 بکریوں کا دودھ پیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. کیسی گزر رہی ہے؟ کہا کچھ تیرے جیسی گزرتی ہے، کچھ تجھ سے بھی اچھی گزرتی ہے. کہا سبحان اللہ، بادشاہ کو ایک چرواہا کہہ رہا ہے کچھ تیرے جیسی کچھ تجھ سے بھی اچھی. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں سو جاتا ہوں نا، اور بادشاہ سلامت آپ بھی سو جاتے ہیں، بھلے میں کانٹوں پہ، پتھروں پہ، کنکریوں پہ سویا ہوا ہوں اور آپ ریشم پہ سوئے ہوئے ہوں، لیکن سونے کے بعد آپ کی اور میری کیفیت ایک ہو جاتی ہے. نہ آپ کو یہ شعور ہوتا ہے کہ میں ریشم پہ سو رہا ہوں، نہ مجھے یہ شعور ہوتا ہے کہ میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں. سونے کے بعد نیند آئی تو ہم دونوں برابر، اور کچھ تجھ سے بھی اچھی ہے. کہا سبحان اللہ، کچھ مجھ سے بھی اچھی؟ کہا ہاں، جب میں اٹھتا ہوں اور تو اٹھتا ہے، تجھے اپنی پوری سلطنت کی فکر ہوتی ہے، مجھے 10 بکریوں کی فکر ہوتی ہے. یہ میری زندگی تیرے سے بھی اچھی ہے. جب انسان کو اللہ شکر عطا فرما دیتا ہے تو اس کے دل میں وہ سکون، وہ عظیم نعمت ہوتی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دل میں بھی نہیں ہوتی. ایک اللہ کا بندہ اسی طرح بیت اللہ میں بیٹھا رب سے دعائیں کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھا تھا، قریب ہو کر کہتا ہے بھلے آدمی کیوں روتے ہو، مانگو جو مانگنا ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، تمہیں عطا کر دوں گا. جواب میں کہتا ہے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، اپنے رب سے بڑی حیا آتی ہے. وہ بادشاہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اس نے کہا اچھا، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. یہ دعا ختم کر کے جب حرم شریف سے باہر نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، تو بادشاہ جی بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. اس دور کے بادشاہ، ان کا اخلاق باہر جا کر پکڑ لیا. کہا تو کہتا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اب تو ہم دونوں ہی اللہ کے گھر سے باہر آ گئے نا، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا بھلے آدمی، آخرت کا میں بھی اللہ کا ویسے محتاج ہوں جیسے تو محتاج ہے. میرے پاس تو دنیا کے 4 پیسے ہیں، یہ مانگ، یہ تجھے دے سکتا ہوں. کہا اللہ کے بندے، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر نہیں مانگی، وہاں بھی آخرت کے لیے ہی رو رہا تھا. تو یہ سکون اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے. اگر سود خوری کی عادت پڑ جائے تو سود خور کے دل میں سکون نہیں رہا کرتا. وہ قرض جسے تاجر، صنعت کار، زمیندار اپنے سرمایہ میں اضافے کی منصوبہ بندی کے لیے خریدتے ہیں. اللہ نے زمین دی، ٹریکٹر کرائے کا لے کے اس کو ہل چلا رہا ہے، زمین سے کھیتی باڑی آ رہی ہے، اناج آ رہا ہے. اب اس کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے زمین تیرے پاس ہے، اب تو جو کرائے پہ ٹریکٹر لا کے اتنا خرچہ کرائے کا کسی اور کو دیتا ہے، اگر تیرا اپنا ٹریکٹر ہو، تیرے اپنے ہل ہوں، تیرے اپنے زرعی آلات ہوں، تو تیرا کتنا پیسہ بچ جائے گا. وہ کہتا ہے میرے پاس تو استطاعت نہیں. کہتا ہم نے یہ نیشنل بینک کیوں کھولے ہوئے؟ ہم نے یہ بینک اسی لیے کھولے ہیں، یہ سود کے سارے کاروباری مرکز اسی لیے کھلے ہیں. اب وہ بینک سے ٹریکٹر لیتا ہے، وہ بینک سے زرعی آلات لیتا ہے سودی قسطوں کی شرط پہ، جس کو وہ سود در سود اس نے واپس لوٹانا ہے. اپنا کارخانہ چلانا ہے تو سود پہ قرضہ لیتا ہے، گھر بنانا ہے تو اب یہ اپنے مال کو زیادہ کرنے کے چکر میں اللہ کی دشمنی کا سودا کر رہا ہے. اور وہ مال بھی اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے غیر کے مال کو جمع کر کے اور حفاظت سے رکھے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم تو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، کسی غیر کے مال کی ہمیں حفاظت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، اپنا تو وہی ہے جو تم اللہ نام پہ دے دیتے ہو، لگا دیتے ہو، یہ تمہارا اپنا ہے. کچھ مال تم نے کھا لیا، ختم ہو گیا، پہن لیا، بوسیدہ ہو گیا، اور کچھ
آگے اپنے اگلے جہان کے لیے بھیج دیا. یہ اور جو چوتھی قسم مال کی ہے وہ تمہاری، ادھر روح نکلے گی اور ادھر وارثوں کے اندر وہ تقسیم ہو جائے گا. وہ کہے گا میرا اتنا، میرا اتنا، ابا مجھے یہ دے کر گیا اور ابے نے میرے نام یہ کروایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، بکری کا گوشت آیا ہوا تھا. حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا بنا گوشت کا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی سارا ہی بٹ گیا، ایک ران بچی ہے، صرف ایک ران بچی ہے، باقی سب بٹ گیا. عائشہ جو بٹا ہے وہ بچا ہے، یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے. جو ہم نے اللہ نام کو دے دیا وہ ہمارا ہے. اب یہ اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے، کارخانہ چلانے کے لیے، زمینداری کا سسٹم بنانے کے لیے سود پہ قرضے لے کر یہ کام کر لیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس گناہ کی سزا تو قیامت کے دن یہ بھگتے گا اور مزے کوئی اور کریں گے. کتنی عقل کے خلاف یہ بات ہے. انسان کسی اور کو سکھ دینے کے لیے یا اپنی زندگی کے چند سانسوں کے لیے اس آخرت میں بربادی کا سودا کرے جہاں موت کبھی نہیں آنی، موت کو بھی موت آ جائے گی. قرضوں کی ایک صورت، ملک اور حکومتیں جو اپنے ملکوں کا نظام چلانے کے لیے دوسرے ملکوں سے قرضے لیتی ہیں، اور ان تمام قرضوں کا اینڈ دیوالیہ پن، تاحیات محرومی، تنگ دستی اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اصولوں کے خلاف. اب کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، مجھے اور آپ نے تو اللہ نے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب ہمارے لیے کیا مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے، کیا ہمارے معیشت معاشرت کے لیے بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اس کے فیصلے تو اللہ نے اپنی کتاب میں اتار دیے ہیں. اگر کوئی ان اصولوں کے خلاف چلے گا، وہ ایک انسان ہونے کے ناطے، میں اپنے گھر بار میں چلوں یا ایک تاجر ہونے کے ناطے کارخانے میں چلوں یا ایک حکمران ہونے کے ناطے اپنے ملکوں میں اللہ کی مخالفت کروں، تو اس کا نتیجہ کبھی خیر اور بھلائی والا نہیں نکل سکتا. سود انسانی صلاحیت کو معطل کر دیتا ہے، کیونکہ سود خور کو بے روزگاری اور بیکاری سود ہی کے سبب حاصل ہوتی ہے. اگر اس کو یہ امید نہ ہو کہ کہیں سے مجھے سود پہ پیسہ ملے گا تو کیا خیال ہے، محنت نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا. اور جب اسے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جہاں سے مانگوں گا سود پہ مل جائے گا، ایک دفعہ لے کر کام تو چلاؤں نہ، بعد میں دیکھا جائے گا. اب وہ دیکھا جائے کرتے 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 اتنے قرضوں کے نیچے دب جاتا ہے، نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی عزت بچتی ہے. کسی کام کے بغیر لوگوں کے پاس مال کی بہتات ہو جاتی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سود پہ لوگوں کو دے رہا ہے اور ان کا خون چوس رہا ہے. غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. اور اس امیر آدمی کے پاس گھر بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آرام سے مزے سے بینک بیلنس کی رسید بڑھ رہی ہے. اور یہی فضول خرچی کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ کمایا نہیں ہوتا نا، محنت نہیں ہوتی، خون پسینہ نہیں لگا ہوتا، تو پھر اس کے لیے اس کے دل میں اس مال کی قیمت بھی نہیں ہوتی، اور جس طرح آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے. یہ یاد کر لیجئے، سود خور کا حال آپ دیکھ لیں، کہیں اور کسی حال میں ہو، وہ کبھی خوشی کی حالت میں نہیں ہوگا. اس کو سود کا مال آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، میں نے پینشن لی اور بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروا دی، اب ہر مہینے ہر سال اس میں اتنا پیسہ اور آ رہا ہے. اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہر امر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ادھر سے مجھے 10,000 میرا سود آیا اور اللہ نے بیٹے کو کینسر کی بیماری لگا دی، اس پہ 2 لاکھ روپے لگ گئے، یہ نظر نہیں آتا. اللہ سے جنگ لوگے تو اللہ، جس کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے، وہ کہیں پہ انسان کو لا کر اس کی سزا دے سکتا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی خرابی اس سود خوری کی وجہ سے جو پیدا ہو گئی، مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس رکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سود خور اکثر اپنا پیسہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی چھاپا پڑ گیا تو ہم اگرچہ گرفتار ہو جائیں واسطے سے پھر نکل آئیں گے، پیسہ تو بچ جائے. جیسے وہ پاکستان کا پیر ڈبل شاہ، وہ پیر ڈبل شاہ اس نے پیسے لینے شروع کی اور اعلان کر دیا جو چاہے آج پیسے دے، جتنے دے گا 17 دن کے بعد ڈبل کر کے واپس کر دوں گا. اور لوگوں نے زمینیں بیچ دی، گاڑیاں بیچ دی، مکان بیچ دیے اور اس خبیث کو بھر دیے. اس کے پاس بڑے بڑے کمرے نوٹوں کے بھرے ہوئے اور کچی پینسل سے وہ ریکارڈ لکھتا ہوتا تھا
اس نے 10,000 روپے دیے، اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، 17 دن کے بعد آنا 20,000 لے جانا، اس کے لیے اس کو دیے، اس کے لیے اس کو دیے، 1.5-2 مہینے میں اس نے سرکل چلایا اور کروڑوں کا فراڈ کر کے ملک سے باہر سارا پیسہ ٹرانسفر کر چکا۔ اس چھٹی میں گیا اور میرے ایک دوست نے مجھے سچا واقعہ سنایا، اس کے گاؤں کا واقعہ۔ ایک آدمی کو بیچارے کو پینشن ملی 9 لاکھ روپیہ، اس نے 9 لاکھ کسی کے کہنے میں پیر ڈبل شاہ کو دے آیا۔ اس نے کہا 17ویں دن آنا، کسی میرے جیسے نے کہہ دیا بھائی یہ اکثر پیر فراڈی ہوتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، مرغے کھاتے ہیں اور جاتے ہوئے عزت بھی لے کر نکل جاتے ہیں، اور اخبار والے صرف اتنی ہی خبر لگاتے ہیں کہ پیر صاحب جیلی تھے، یہ تیرا پیسہ کھا نہ جائے۔ وہ 17 کی بجائے 13ویں دن اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا پیر صاحب دل کا مریض ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے وہ 9 لاکھ روپے آپ مجھے واپس کر دیں، میں نے ڈبل نہیں کروانے۔ اس نے سیکرٹری سے پوچھا اس کو کتنا دن ہوئے؟ انہوں نے کہا جی 13 دن ہوئے۔ 13 دن ہوئے؟ دو اس کو 18 لاکھ اور خبردار دوبارہ میرے ڈیرے پہ آیا، لو 18 لاکھ اور جاؤ۔ اس کو تو وہم و گمان میں، وہ تو 9 لاکھ کے غائب ہونے کے چکر میں ہے، جب 18 ملے تو 2 گھنٹے کے بعد معافی مانگتے ہوئے پیر صاحب بڑی مہربانی، غلطی ہوگی، آئندہ 17واں نہیں 18ویں دن آؤں گا، یہ 9 سے 18 کیے تھے، اب 18 سے 36 کر دو۔ کہا بالکل لکھ لو اس کے پیسے، اور خبردار اگر تو 17ویں دن سے پہلے آیا، یہ 18 لاکھ دے کر گیا اور 30 دن چھاپا پڑا پیر صاحب اندر، اور یہ سڑکوں کے اوپر ماتم کرتا پھر رہا ہے۔ یہ سود خوری، یہ حرام کاری، یہ بغیر محنت کے پیسوں کا آنا اور مال کی بہتات ہونی، یہ انسان کو تنگ دستی پہ، محرومی پہ اور بربادی کے دہانے پہ لے جاتا ہے۔ سود خور اپنا مال کفار کے ملکوں میں ٹرانسفر کر کے وہاں پہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مال تو بچ جائے گا۔ سود خوری اللہ کے دشمن یہودیوں کا عمل ہے جو آج مسلمان خوشی سے کرتے ہیں، اور بچنے کا ہیلا کیا کرتے ہیں کہ ہر رمضان کے اندر مسجد پہ رنگ کروا جاتے ہیں۔ اکثر دیکھ لیں بینکوں کے مینیجر، بینکوں کے کیشیئر ہمارے ملکوں میں جن کا پورا دھندا ہی سود پر ہے، وہ مسجدوں میں نئی صفیں ڈلوا دینی، مسجدوں میں پنکھے لگوا دینے، مسجدوں میں رنگ کروا دینا۔ ارے بھائی تیرا مال ہی حرام کا ہے، حرام کا مال، خبیث مال اللہ پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں کا عمل ہے جس کو کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے، اور جو اللہ کے دشمنوں والا عمل کرے گا وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں کیسے کھڑا ہوگا؟ اسی طرح سود خوری زمانہ جہلیت کا، اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ، کفار مکہ کا ایک طریقہ کار تھا اور ان کی ایک گندی عادت تھی۔ اب جس کے اندر یہ عادت ہے وہ سوچ لے یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ کفار کی عادت ہے۔ سود خور قیامت کے دن مجنون اور پاگل کی شکل میں اٹھے گا، جس طرح اس کو جن پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ اس کیفیت میں سود خور کو اٹھایا جائے گا، خون کی نہر کے اندر یہ غوطے کھانے والا۔ اور سود خوری تقوی کے فقدان کی علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر، اور اگر اللہ کا ڈر دلوں میں ہو تو بکریوں کے چرواہوں کے دل میں آ جاتا ہے۔ جنگل میں رہنے والا، نہ کوئی پولیس والا نہ کوئی فوج والا، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کے پاس سے گزرتے ہیں جو بکریاں چرا رہا، اسے کہتے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو پابند ہوں، اپنے آقا کا غلام ہوں، اور وہ امانت دار سمجھتا ہے مجھے، اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، میری نہیں ہے۔ کہا قل للمالک اکلہ الذئب، اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں جب مالک پوچھے نا بکری کم ہو گئی تو اسے کہنا بھیڑیا آیا تھا اٹھا کر لے گیا تھا، اور جنگل میں بھیڑیوں کا بکریوں پہ حملہ کرنا تو روٹین کی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں۔ اپنے مالک سے کہنا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، تو وہ ایماندار چرواہا جنگل میں رہنے والا جواب میں کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اے مجھے یہ پٹی پڑھانے والے کہ بھیڑیے سے کہہ دوں، مالک سے کہہ دوں بھیڑیا لے گیا، جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن جو سود کھاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ اس کے اندر سے مٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ سود خوری پر اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ عمل انسان کو ملعون قرار دلواتا ہے۔
اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، کہ ایسے بندے پر پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ سود خور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ سودی مال کا صدقہ برداشت قبول، سود کا کاروبار کرنے والوں اور پھر مسجدوں میں رنگ کروانے والوں، مسجدوں میں پنکھے لگوا دینے والوں، درویشوں کو 2 دیگے پکا کر کھلا دینے والوں، سود کے پیسے کا صدقہ خیرات اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ ان کا مال کہاں لگتا ہے؟ کسی کے پاس سود کا پیسہ بچا وہ تو کہاں لگے گا؟ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولوی صاحب کسی سود خور کے پاس چلے گئے، کہنے لگے جی ہماری مسجد مدرسہ ہے، چندہ دے دو۔ اس نے کہا مولوی صاحب کل تک جمعوں کے اندر ہمیں گالیاں دیتے تھے آپ کہ سود خور کا مال اللہ قبول نہیں کرتا، سود خور کا مال گندا ہے، یہ ناپاک ہے، یہ خبیث مال ہے، آج میرے پاس چندہ مانگنے آگے۔ کہا نہیں معاملہ یہ نہیں، ہمارے مدرسے کی لیٹرینیں بننی ہے تو تمہارا مال وہاں لگا دیں گے۔ یہ گندا مال گندی جگہ پہ لگتا ہے، یہ اللہ کے لیے قبول نہیں ہوتا، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں ہوتا، اور جائز نہیں ہے کہ سود خور سود کا پیسہ اللہ نام پہ لگائے۔ اور ان کے لیے بھی جائز نہیں جو دینی ادارے چلاتے ہیں، مسجدیں چلاتے ہیں، جب معلوم ہو کہ یہ آدمی بینک کا مینیجر ہے، یہ آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اس نے اپنی زمینداری کے لیے سارے قرضے بینک سے لے کر رکھے ہوئے ہیں، ایسے بندے کا مال اللہ کے نام پہ قبول نہ کیا جائے۔ لیکن ایسے لوگ انگلیوں پہ گنے جائیں تو شاید ہی وہ مل سکیں جو مال دینے والے کو دیکھنے کی بجائے اس کی جان کو دیکھتے ہوں۔ میرے استاد میرے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ، ان کی زندگی خاموش داعی ہوا کرتی تھی، ان کے عملوں سے اسلام کی دعوت کی بہاریں پھوٹا کرتی تھی۔ آپ سب اپنی مسجد بنا رہے اور لینٹر ڈلنا تھا، پیسے نہیں تھے، اس دور کی بات ہے، آج سے 1980 سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے 5,000 روپے دیے۔ اس دور میں تو ہمیں یاد ہے 5 پیسے دینے والے کا مسجد میں اعلان ہوا کرتا تھا، اور یہ دینے والا 5,000 روپے دے کر گیا۔ حافظ صاحب نے اس کے پیسے لیے اور واپس اس کی گود میں ڈال کر کہا بھائی تو پیسے تو دے رہا ہے، تو اپنا تو بتا تو کیا ہے، تیرا دین ایمان کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تیرا کاروبار کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب پہلی دفعہ مولوی دیکھا ہے، یہاں تو 5 روپے پہ لڑائی ہوتی ہے اور میں نے 5,000 دیے اور آپ نے مجھے واپس کر دیے۔ کہا بھائی میری نظر تیرے مال پہ نہیں، تیری جان پہ ہے، پہلے تو سمجھ۔ اگر تو مواحد ہے اللہ تیرا مال قبول کرے گا، اگر تیرا رزق حلال کا ہے اللہ تیرا مال قبول کرے گا، اور اگر تو مشرک ہے تب بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا، اور اگر تیرا رزق حرام کا ہے تب بھی اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ تیرا مال تجھے مبارک، پہلے اپنی جان کی فکر کر، جان کو بچا پھر مال بھی دے دینا۔ وہ بندہ وہیں بیٹھ گیا کہ حافظ صاحب مجھے دین سکھائیے، آپ کے پاس کون سے دین کی دعوت ہے؟ یہ جملے میں نے پہلی دفعہ سنے۔ تو سود خور، سودی معاملہ کرنے والا، وہ مکان کے لیے کرے، وہ گاڑی کے لیے کرے، وہ زمین کے لیے کرے، وہ گاڑی قسطوں پہ لینے کے لیے کرے، جس طرح مرضی، اگر وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا معاملہ کرتا ہے، تو اتنا بڑا بدنصیب بن جاتا ہے کہ سود خور کی دعا بھی اللہ قبول۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے اور وہاں پر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کے بال خاک آلود ہیں، اس کے کپڑوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کا جسم سفر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ پکار رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ مالک ایک ہی جواب دیتا ہے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری سواری حرام کی، تیرا جسم حرام پہ پلا ہے، تیری دعا کیسے سنی جائے؟ یہ دنیا کی 60 سالہ زندگی گزارنے کے لیے سود کا معاملہ کرنے والوں، ایک زندگی ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے سب سے پریشان آدمی، دنیا کا سب سے پریشان آدمی، جس پر مصیبتیں آئی، جس پر دکھ آئے، جو فاقوں گزارتا رہا، دنیا کا سب سے پریشان آدمی، سب سے مصیبت زدہ کو اللہ لائے گا اور جنت کا ایک نظارہ دکھائے گا، جنت کی ایک سیر کرائے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا میرے بندے تجھے دنیا میں کبھی کوئی دکھ آیا؟ اور اس نے پوری زندگی دکھ میں ہی گزاری ہوگی،
اور وہ جنت کا ایک منظر دیکھ کر اپنی زندگی کے ہر غم کو بھول جائے گا، کہے گا اللہ ساری زندگی ایسی ہی گزار کر آیا ہوں، مجھے تو کبھی غم آیا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی غم زندگی کا یاد ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کا ایک مالدار سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا، جس کو کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی ٹینشن ہوئی نہیں، مزے کی زندگی گزارنے والے کو اللہ جہنم کا ایک غوطہ دے کر پوچھے گا کبھی اس دنیا میں کوئی دکھ بھی، کوئی سکھ بھی دیکھا تھا؟ جہنم کا ایک نظارہ کر کے زندگی کی ہر خوشی، زندگی کی ہر آسائش کو انسان بھول جائے گا۔ کتنا بد نصیب ہے جو اتنی چھوٹی چیز کے لیے اتنی اعلیٰ چیز کو بیچ لے۔ سود خور اپنی دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو حلال کھانے والا، اس کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ سود خوری پاکیزہ روزی سے محرومیت کا سبب ہے، اور سود خوری ظلم ہے۔ سود خوری یہ لوگوں کا خون چوسنا ہے نا، یہ ظلم ہے، اور انسان اس دنیا میں جتنا ظلم کرتا ہے قیامت اس کی اتنی زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے۔ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ جتنا اس راستے میں بڑھتے جائیں گے، جتنا معاملہ زیادہ کرتے جائیں گے، یاد کر لیجئے اتنا قیامت میں اندھیرا آپ کے اوپر چھاتا جائے گا، اور جتنا اس سے بچ کر، اس سے دور ہٹیں گے، صدقے کی طرف آئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ سوال ہے اگر مغرب کی نماز سوتے ہوئے یا کسی شرعی عذر کے باعث قضا ہو جائے اور عشاء کی جماعت ہو رہی ہو تو بندہ پہلے مغرب جماعت کے ساتھ پڑھے یا عشاء؟ اگر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ جائیے اور عشاء کی نماز پڑھیے، اور پھر